تو حضرت مجسمہ فرما رہے تھے کہ عقل آخر کیا چیز ہے جو چیز کا انتظام کرتی ہے اور حوادث کے ظہور و خلق کی اس کی طرف سے نسبت کی جاتی ہے، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے محض اس کے ثابت ہونے اور اس کی ہستی میں ہزاروں اعتراضات و کلام ہے، کیونکہ اس کا ثبوت و وجود محض فلسفے کے گھڑے ہوئے مقدمات پر مبنی ہے، یعنی ایکسیمس، یعنی مفروضات جو اسلام کے قواعد اصول نامکمل اور ناقص ہیں۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو اشیاء کو قادر مختار جل جلالہ شانوں سے ہٹا کر اسے محض ایک فرضی اور موہوم چیز کی طرف منسوب کرے گا یعنی ان احمقوں میں ابن سینا وغیرہ سب شامل ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ جب فلسفے پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے مطلب ایون متکلمین بھی یعنی فلسفی کتابوں میں عقل فعال کا ذکر آتا ہے، یہ مجھے یاد نہیں ہے کیوں، تو اس پہ بات نہ کی جائے تو اچھا ہے، کیونکہ میرے اس پہ تفصیلی مجھے یاد نہیں ہے۔ جو چیزوں کو قادر مختار جل جلالہ سے ہٹا کر اسے محض ایک فردی اور موہوم چیز کی طرف منسوب کرے، بلکہ خود ان چیزوں کو اس بات سے ہزار ننگ و عار ہے کہ وہ اپنے خلق میں فلسفے کی ایک تراشی بے حقیقت چیز، یعنی وہ چیز ہی نہیں ہے، بے حقیقت بھی ہے اور چیز ہے بھی نہیں، بے حقیقت چیز کی طرف منسوب ہوں، بلکہ یہ چیزیں اپنے نابود ہونے پر راضی و مسرور ہوں گی، ان کو موجود ہونے کی کوئی خواہش نہ ہوگی، اس بات کے مقابلے میں ان کے وجود کی نسبت ایک بے حقیقت فرضی شے کی طرف اور وہ قادر مختار کی قدرت کی طرف منسوب ہونے کی سعادت سے محروم ہو جائے۔ قرآن مجید میں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بڑی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے، تو یہ کوئی صحیح ترجمہ نہیں ہے اس کا کہنا ہے۔ قرآن مجید میں جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی جسارت ہے یہ جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، محض جھوٹ کہتے ہیں۔ دارالحرب کے کافر اپنے بت پرستیوں کے باوجود اس جماعت یعنی فلسفے سے بہتر ہیں کہ حضرت حق سبحانہ سے مشکل کے وقت التجا کرتے ہیں، یعنی وہ عام وقت میں تو بتوں سے پوچھتے ہیں، لیکن صحیح مشکل آ جائے جیسے قرآن میں ہے جیسے جہاد وغیرہ میں ہو یا سمندر میں ہو تو پھر صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بتوں کو اس میں حضور کو اس کے حضور میں شفاعت کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، اور ایون یعنی وہ جو ہے وہ جب زیادہ مشکل پڑ جائے تو ان بتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ عجیب بات یہ کہ اس ایک گروہ ان احمقوں کو حکماء یونان ان احمقوں یعنی حکماء یونان کو حکماء کے لقب سے یاد کرتا ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ان کو حکماء نہیں کہنا چاہیے۔ تو اب جو ہمیں جو ہے اس میں حضرت مجدد صاحب کے پیروں ہیں پکے امام غزالی کے تو ہیں ہی، لیکن حضرت امام مجدد کے پیروں ہیں، اب آپ لقب سے یاد کرتا ہے، حکمت کی طرف ان کو منسوب کرتا ہے، اور ان فلاسفہ حضرت امام غزالی نے بھی محق نظر میں فرمایا کہ ان کو حکیم نہیں کہنا چاہیے، اور مطلب یہ ہے کہ حضرت امام مولانا رومی نے فرمایا چند خوانی حکمت یونانیہ حکمت قرآنیہ ہم بخواہ حکمت ایمانیہ ہم بخواہ حکمت ایمانیہ ہم بخواہ۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ کہ یہ گروہ ان احمقوں کو حکماء کے لقب سے یاد کرتا ہے اور حکمت کی طرف ان کو منسوب کرتا ہے۔ ان فلاسفہ کی اکثر اسی حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ ان کو یعنی قیس تو کہنا صحیح ہے، یعنی ذہین یا تیز تراز، لیکن ان کو حکیم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حکمت جو ہے جیسے کہ قرآن میں بھی آیا، حدیث میں آیا، حکمت جو ہے وہ خشیت الہی ہے، اور حکمت کی طرف ان کو منسوب کرتا ہے۔ ان فلاسفہ کے اکثر مسائل خصوصاً الہیات یعنی تھیولوجی مابعد و طبیعت جو غلط ہیں اور کتاب و سنت کے مخالف ہیں، جیسا کہ امام غزالی نے ثابت کیا۔ اور دوسرے حکماء کا ان کو لقب دینا ان کا سرمایہ جہل مرکب ہے، کا ان کو لقب دینا جن کا سرمایہ جہل مرکب ہے، جہل مرکب ہے، یعنی جہل بسیط ہوا ہے جو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، اور جہل مرکب ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے لیکن جانتا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا۔ آخر کس لحاظ سے ہے؟ ہاں البتہ طنز و مزاح کے طور پر ہو سکتا ہے یا اس طرح کہ جس طرح نابینا کو بینا کہا جائے،